السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی میں آپ کے ساتھ محمد اسم جامی۔ آج کے پروگرام میں ہم نے زحمت دی ہے پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر جناب راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو۔ سیزن پولیٹیشین ہے، کشمیر کی سیاست میں وزیر بھی رہے، کارکن بھی رہے اور وزیر اعظم بھی بنے۔ ان کے والد گرامی خود کشمیر کاز سے جڑی ایک بہت بڑی شخصیت، خود پرائم منسٹر رہے، تو لیگیسی انہیرٹ کی انہوں نے۔ لیکن آج جس موقع پر ہم ان سے مخاطب ہیں وہ ایک افسوسناک معاملہ ہے، ایک پیچیدہ معاملہ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں ایک کمیٹی اٹھتی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اس کے مطالبات سامنے آتے ہیں، حکومت مختلف اوقات میں ان کی انگیجمنٹ کرتی ہے، ان کے مطالبات سنے جاتے ہیں، کسی حد تک عمل ہوتا ہے، کسی حد تک عمل نہیں ہوتا ان کے بقول، پھر اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر پچھلے 48 گھنٹوں میں جو پروسیڈنگز آپ نے دیکھی، اس میں فورسز کے کچھ لوگوں کے شہید ہونے کی اطلاع ہے، عام شہریوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے، زخمی ہونے کی اطلاع ہے، راولا کوٹ وہاں کیا ہوتا رہا رات بھر، مظفر آباد کی صورتحال ہے کیا، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ پابندی کیوں لگی، کیا اب بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس سب کا بینیفیشری کون ہے، وے فارورڈ کیا ہے۔ اور اس بیچ میں سب سے اہم نکتہ جو آپ ہمارے تجزیے میں یا پروگرامز میں دیکھتے رہے ہیں، وہ ایک ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرنے کی ایفرٹ کہ مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں وہ سب سے بڑا تنازع ہے، یہ ختم ہونی چاہیے اس کمیٹی کے بقول۔ یہ ختم کیوں نہیں ہونی چاہیے، اس میں بیچ کا کوئی راہ ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور کیا 1974 کے عبوری آئین سے پہلے مہاجرین کی نمائندگی تھی، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ تو آج راجہ صاحب سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ ان کی اپنی لیگیسی ہے، فیملی لیگیسی ہے، کشمیر کاز سے جڑی ہوئی۔ ہز فادر واز آلسو دا پرائم منسٹر۔ ویسے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رات راولا کوٹ میں کیا ہوا؟ دیکھیے، سچی بات ہے کہ آج کی جو رات تھی بڑی بے چینی کی رات تھی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو بھی ہوا، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، وہ کسی اہلکار کی زندگی ہو یا کسی عام آدمی کی، قصوروار کوئی بھی ہو، لیکن یہ ریاست، اس کی زمین، اس کی مٹی اس وقت مکمل نہیں ہو سکتی کسی انسان کے خون گرنے کی، کیونکہ ہم ایک طرف ہندوستان جو ہمارا دشمن ہے اور جو ہر وقت اس طاق میں بیٹھا ہوا کہ کس وقت کشمیر میں اسے یہ موقع ملے کہ وہ اپنا پروپیگنڈا کرے اس کے خلاف اور دنیا کے سامنے ایک بیانیہ بنائے، اور وہی ہوا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اس سارے حالات کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی سیاسی پارٹی، سیاسی جماعت یا عوامی ایکشن کمیٹی یا کوئی طبقہ اس کا بینیفیشری ہو، لیکن میں اس سے بالکل برعکس سوچتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سارے کام کا بینیفیشری صرف ہندوستان ہے، جو اس ساری صورتحال کو مینوپولیٹ کر کے دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک غلط نقشہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور رات کو راولا کوٹ کے اندر جس طرح سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، جس طرح سے رات بھر جھڑپیں رہیں، پولیس اہلکار اور ایف سی جوان شہید ہوئے؟ جی، ابھی تک جو سرکاری ہے وہ 3 لوگ سویلین ہیں اور 3 لوگ فورسز کے ہیں۔ جی، اب راولا کوٹ کلیئر ہے؟ جبھی تو کلیئر ہے، لیکن دیکھیے، میری اپنی ایک سوچ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو صورتحال جس کا آغاز ہو چکا ہے، انسانی جان جب جاتی ہے تو اس کی ایک قیمت ہے۔ وہ قیمت شاید وقتی طور پہ تو ہم کسی بھی طرح سے اس کو پورا کر لیں، لیکن اس کا اثر زائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ میں چونکہ اس پورے جامی صاحب عمل میں، جب میں پرائم منسٹر نہیں بھی تھا، میں اس پورے نیو فینومنا جوائنٹ ایکشن کمیٹی 3 سال سے میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں ایز اے کیبنٹ سیکریٹری بھی ہیں؟ ہاں جی، میں سیکریٹری بھی ہوں۔ میں اس وقت اس کیبنٹ کمیٹی میں تھا، اس کا ممبر بھی تھا، اس کا چیئرمین بھی تھا۔ یہ شرائط کیسے 8 سے 38 تک پہنچی، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس میں کون کون لوگ شامل ہوئے، یہ فینومنا کیا ہے، اور یہ آج کیسے اس جگہ پہ کھڑا، یہ پوری ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بار بار جب مطالبات کسی نہ کسی طرح سے پورے ہوتے گئے اور حکومت سرنڈر کرتی گئی، ریاست ہمیشہ جھک کے گھٹنے ٹیکتی رہی، اور یہ فینومنا مضبوط ہوتا گیا، اور آج صورتحال یہاں تک پہنچی کہ 38 میں سے 37 نکات تقریباً حل ہو چکے تھے، اور ایک ایسا نقطہ جس پہ کنسنسس کی ضرورت تھی، اگر اس میں کسی سیاسی جماعت کا مفاد یا نقصان تھا بھی، تو 30 تاریخ کو ہم اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے بیٹھ چکے تھے، اور مزید 4-5 دن اگر ہمیں مل جاتے تو اس مسئلے کا حل نکل آتا۔ آپ اے پی سی کی بات کریں؟ نہیں، اے پی سی سے پہلے جو 31 تاریخ کو ہماری وفاقی حکومت کے ساتھ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات، اس کا اختتام ہوا 30 تاریخ کو۔ لیکن یہ وہی ہوا، ماضی میں بھی آپ کو میں تھوڑا سا اس حوالے سے، اور یہ نقطہ ہے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا جو 12 ہیں۔ جی 12،
اس سے پہلے جب یہ لاسٹ اس سے پچھلا جو ایپیسوڈ تھا اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ہم بیٹھے, مطالبات لکھے گئے, ایک شک پہ ہمارے مطالبات ٹوٹے, اس کے بعد 13 انسانی جانیں گئیں, پھر ہم بیٹھے اور پھر وہی مطالبات پورے ہوئے. دیکھیے ہم تو دوبارہ بیٹھ جائیں گے, ماضی میں بھی بیٹھے, مطالبات بھی کچھ پورے ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے, لیکن اس سارے واقعات کا, اس سارے حالات کا, اس انسانی جانوں کے ضیاع کا اصل ذمہ دار کون ہے یہ تعین تاریخ کرے گی. چونکہ جو لوگ پہلے تھے, since you were part of the process sir, جی جی سیاسی طور پر بھی being a minister آپ سگنیٹری بھی ہیں, وہ پہلے والا 2024 والا معاہدہ, ابھی بھی being prime minister, تو آپ نے دوسری بار یہ سوال اٹھایا کہ تعین کرنا ہوگا who is responsible and who is the beneficiary. since آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ who is the beneficiary and who is responsible. دیکھیے بینیفیشری کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ Responsible. اس کے سب سے بڑی رسپانسبلٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کور ممبران پر, جنہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا. دیکھیے میں ریاست کا وزیر اعظم ہوں, میری اہمیت حیثیت کچھ بھی ہے, لیکن میں جس منصب پر بیٹھا ہوں اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. اس معاملے کے آخری ایام تک, جس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہمارے مذاکرات ٹوٹے, ہمارے ایک سینئر ممبر نے, قمر زمان قاہرہ صاحب نے, ان کے آگے یہ جملہ استعمال کیا کہ میں بیک کرتا ہوں آپ سے کہ ہمیں کچھ دن دیں تاکہ اس مسئلے حل کر سکیں. یہ قاہرہ صاحب نے کہا. اس کے بعد جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو ہم نے انہیں انوائٹ کیا, ریٹن بھی, وربلی بھی, اور میں نے کال کی ابھی ریسنٹلی 2 تاریخ کو. میں نے کہا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہم رجسٹرڈ نہیں ہیں, جو مظفر آباد میں. ہم نے کہا جی آپ اپنا موقف دیں, آپ آئیے بات کریے, ہم کچھ نہ کچھ حل نکال لیں گے. They did not come. سر انہوں نے یہ کہا کہ نہ ہم آئیں گے, اور شاید اب آپ یہ حل بھی کر دیں تو ہم رکیں گے نہیں, کیونکہ ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. یعنی اگر آپ 12 نشستوں کا مسئلہ حل بھی کر دیں تو ہم یہ احتجاج نہیں روکیں گے. جی آپ ان کے کور کمیٹی کے سب سے مضبوط ممبر عمر نذیر کشمیری کی آپ آڈیو سن لیجیے جی, جو انہوں نے جلسے میں کہا ہے کہ اب آپ سیٹیں ختم بھی کر دیں گے تو اس کو ہم اب نہیں روکیں گے. راٹھور صاحب یہ بات درست ہے کہ اے پی سی سے پہلے 2-4 دن آپ کی قیادت یا آپ کے ذمہ دار ان لوگوں سے رابطہ کرتے رہے؟ سر میں خود آخری رات اے پی سی سے پہلے ان کے گھر گیا کیمروں کے بغیر. انہوں نے کہا کہ آپ کیمرہ ساتھ نہیں لائیں گے, ویڈیو نہیں بنائیں گے, پکچر نہیں بنائیں گے, پروٹوکول کے بغیر آئیں گے, اکیلے آئیں گے. میں ایک گاڑی لے کر 7 رات کو بڑی مشکل سے ان تک پہنچا, اور 3 گھنٹے میں رات کو ان کے گھر رہا. ان کے کور ممبر امجد علی خان کے گھر گیا, وہاں پر ان کے کور ممبر شوکت نواز میر سے ٹیلی فونک بات ہوئی کہ پرائم منسٹر آئے ان کے آپ سے ملنے کے لیے. وہاں میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اب اگر آپ اس میٹنگ میں نہ آئے اور آپ نے اپنے مذاکرات کے سارے دروازے بند کر دیے, حالات جس طرف جا رہے ہیں تو میرے خیال میں چیزیں ریاست آزاد کشمیر کے اختیار میں نہیں رہیں گی, اور آپ کے حوالے سے جو چیزیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے 2 ٹوکے جواب دے دیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کردار کی ہمیں بیچ میں ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے ضرورت. تو پھر کس کا کردار چاہیے؟ تو آج جب یہ میں 2 دن سے سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں اور اس میں مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ قتل و غارت ہو رہا ہے, آپریشن ہو رہا ہے, تو جس وقت ان کے ممبر مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ بیچ میں سے نکل جائیں. دیکھیے وہ اس سوچ اور زوم میں تھے کہ شاید جس طرح ماضی میں ہوا وہ یہ چیزیں ٹیبل پر جیتنا نہیں چاہتے تھے, وہ یہ چیزیں سڑک پر ریاست کو سرنڈر کروا کر جیتنا چاہتے تھے. اور اس جیت میں کئی انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے, جس طرح ماضی میں بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے, اور اس کی قیمت ریاست کو ادا کرنی پڑتی ہے, مستقبل کو ادا کرنی پڑتی ہے, اور ہندوستان اس کا بینیفیشری ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے اس بات کو وہ نہیں سمجھ پائے. آج ہمدردی ہے ریاست کے اندر, ہر شخص اس کی آنکھ میں آنسو ہے اس سچویشن کو دیکھ کر, لیکن فیصلہ تو کرنا ہے نا کہ جی آخر کیوں لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جس کی بنیاد پر آج اس کو بنیاد بنایا گیا, وہ مہاجرین کی نشستوں کا ہے. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. میرے نزدیک یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, ایشو نہیں, لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ یہ سوچ لیں کہ ریاست کے تمام معاملات کو چھوڑ کر اس ریاست میں اس حد تک ہم چلے جائیں گے کہ پوری ریاست ایک داؤ پہ لگ جائے. یہ سوچ غلط ہے. آزاد کشمیر کا آج بھی اگر بجٹ 300 ارب ہے تو 12 کروڑ روپیہ سالانہ مہاجرین کو دینے سے میرے خیال میں کسی عام آدمی کی زندگی میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آتی. یہ بیانیہ ہے جس بیانیے کو بنیاد بنا کر بار بار ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ عام آدمی یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید میرے وسائل پر مہاجرین کا قبضہ ہے. سر میں اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا, آپ اجازت دیں. جی.
پوری تفصیل کیونکہ اس کا ایک ہسٹوریکل بیک ڈراپ بھی ہے جو سامنے آنا چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی اکٹھی ہوئی, چیئرمین سے بھی آپ ملے, آپ کے اپنے موقف اور بیانات بھی میں نے دیکھے. اٹ سیمز کہ ایز ایف آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی. جی بالکل ہو سکتے. یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. یعنی کالعدم بھی قرار دیا گیا. طالبان سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں جی, کالعدم سے پہلے بھی بعد میں بھی. سو یو آر ان فیور کہ ڈائلاگ ہو؟ دیکھیے مجھے بتائیے کہ ڈائلاگ کے بغیر آخر کار آپ کو ہر دفعہ بیٹھنا ہی پڑتا ہے. بیٹھے بغیر کبھی راستہ نہیں نکلا, ڈائلاگ کے بغیر کبھی چیز ختم نہیں ہوئی. بات جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی نہیں ہے, بات ریاست کے ان لوگوں کی ہے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ اشتعال میں آ رہے ہیں. ان کے ساتھ اس معاملے کو حل کیے بغیر بات نشستوں کی نہیں ہے, بات رویے کی ہے. پرائم منسٹر, کالعدم قرار دینے کی نوبت کیوں پیش ہے, حالانکہ اسی کمیٹی کے ساتھ آپ ایک عرصے سے تیسری چوتھی بار معاہدے میں گئے, بات چیت ہوئی, انگیجمنٹ ہوئی, آپ ان کے گھر بھی گئے, اے پی سی سے پہلے آپ خود بتا رہے ہیں گھر گئے, تو اچانک راتوں رات کالعدم قرار. دیکھیے مجھ سے یہ سوال اکثر صحافی کرتے ہیں. دیکھیے طالبان سے بھی بات چیت ہوتی رہی, اس کے بعد ٹی ایل پی سے بھی بات چیت ہوتی رہی. کالعدم قرار دینے کا زاویہ اور طریقہ کار کا بات چیت سے کوئی تعلق نہیں. جب کسی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے دیگر عوامل شامل ہوتے ہیں اور بہت سارے فیصلہ ساز ہوتے ہیں. یہ فیصلہ ریاست کی طرف سے کیا گیا کہ انہیں کالعدم قرار دیا جائے, اس کے پیچھے جو بھی شواہد تھے ریاست کے پاس اس بنیاد پر یہ ڈیسیژن ہوا. لیکن آج بھی میں اس چیز پہ قائل ہوں کہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے بیٹھنا کب ہے. اس وقت بیٹھنا ہے جب تباہی سے زیادہ ہو, یا اس وقت بیٹھنا ہے کہ جب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کا مداوع کیا جا سکے, جو کہ آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. جو آپ جب وزیر تھے اور تب پہلا معاہدہ ہے جس میں ان دونوں اراکین کے دستخط بھی ہیں, آپ کے علاوہ 2 اور اراکین کے دستخط, اس کی میں شکیں پڑھ رہا ہوں وہ تو 7-8 ہیں جی. چاہے وہ کسی طرح گاڑی کرنی ہو, برات ختم کرنی ہو, بجلی کی سبسڈی ہو, پانی ہو, دیگر معاملات ہوں, وہ بڑے بنیادی نوعیت کے عوامی اہمیت کے حامل مسائل لگتے ہیں. ان پر عمل کیوں نہیں ہوا جو نوبت یہاں تک پہنچی؟ دیکھیے سارے معاملات پہ عمل ہو گیا. ہاں. اس وقت دیکھیے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا. پہلے عوامی ایکشن کمیٹی ان معاملات پہ بات کرتی تھی جو عوامی نوعیت کے تھے, بجلی, آٹا, یقیناً عوامی نوعیت کے تھے. پھر عوامی نوعیت سے وہ احتساب ایکٹ پہ چلے گئے, آئین کی مختلف شقوں کے اوپر ان کے اعتراضات آ گئے, نمائندہ حکومت کی انہوں نے بات شروع کر دی. دیکھیے میں ایک موقع پہ شروع سے قائل ہوں کہ ایک وہ نظام ہے جس نظام کے ذریعے میں آج ریاست کا وزیر اعظم ہوں. اس نظام کو مضبوط کرنے میں, یہ ایوالو ہونے میں کئی سال لگ گئے. آج اس نظام کے ذریعے آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر آپ کے پاس بھرپور عوامی مقبولیت ہے, جو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے, آپ اسی مقبولیت کو ساتھ لے کر اسمبلی کا انتخاب لڑیے, اسمبلی کا حصہ بنیے اور اپنے مرضی کی قانون سازی کریے. کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو ہمارا موقف تھا, یہی تو ہماری بات تھی. اور اگر عوام سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ نظام جس کے ذریعے آپ نے منتخب لوگوں کو فارم 45 کے ذریعے اسمبلیوں میں پہنچایا ہے, یہ نظام ٹھیک نہیں, تو آئیے مل کر اس نظام کو ختم کرتے ہیں. وہ نظام بنا لیتے ہیں جس کو آپ کمیٹیز کا نام دیتے ہیں, ہر بندہ اپنی کمیٹی بنا لے گا. 2 پیرلل نظام میں حکومت نہیں چل سکتے. تحریک کسی ایشو کے اوپر کھڑی ہونا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ریاست کے ہر آئینی معاملے کے اوپر تحریک کی بنیاد بنا کر ریاست کے پورے نظام کو بند کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. آپ کا یہ اختیار ہے کہ آپ تحریک چلائیں, لیکن اختیار یہ حق اس شخص کا بھی ہے جس بچے نے صبح سکول جانا ہے, جس مریض نے ہاسپٹل جانا ہے, جس آدمی نے دفتر جانا ہے. کیا آپ کے اس ایک حقوق کے لیے ریاست کے ہر شخص کے حقوق کو ختم کر دیا جائے؟ راٹھور صاحب, یہ 8-7 مطالبہ سے 38 تک نوبت کیسے آئی؟ یہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی مطالبات مان لیے جاتے ہیں, حکومتوں کے پاس اس کے کام کرنے کے طریقہ کار, اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ بدترین چیزیں حل ہوتی ہیں. اگر آپ نے کسی مد میں 10 ارب روپے کی بجلی کی فیسلٹی دینی ہے تو اس 10 ارب کو آپ نے بجٹ میں ڈالنا ہے, ریفلیکٹ کرنا ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے. ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو چیز بھی لکھی آتی تو وہ کہتے تھے کہ لکھیے اور اس پہ ٹک کیجیے, اور ابھی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ ہو جائے, جو کہ ممکن نہیں ہوتا. جب ان کی شکیں پوری ہوتی تو ابھی وہ شکیں شاید آدھی سے کچھ زیادہ پوری ہو چکی ہوتی تو مزید اس میں شکیں ایڈ کر دی جاتی. بار بار یہ
طریقہ کار بڑھتا گیا. آخری معاہدہ جس میں 8 شقیں تھیں اس میں ایک شق پہ معاہدہ ٹوٹا تو یہ 8 سے 38 ہو گئے. اب یہ 38 میں ایک شق پر یہ معاہدہ ٹوٹا اور اگر آج ہم شاید دوبارہ پھر کبھی وہی ماحول بنا تو 38 سے یہ 48 ہو جائے. اب جس بات پہ وہ ماحول ٹوٹا وہ ہے مہاجرین جو مقیم پاکستان ہے, ویلی سے آئے ہوئے, مقبوضہ ویلی سے اور مقبوضہ جموں سے آئے ہوئے. 12 نشستیں ان کی بالترتیب بنتی ہیں. تو یہ 12 نشستیں ختم ہونی چاہیے کیونکہ یہ فنڈز کھاتے ہیں, یہ الاٹمنٹ لیتے ہیں, یہ کوٹا لیتے ہیں اور یہ حکومتیں گرانے اور بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. یہ اعتراضات ہیں جس کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ 12 نشستیں ختم ہونی چاہیے. لیکن اس مسئلے کو آپ سے ڈسکس کرنے سے پہلے ذرا اس کی بنیاد پہ آتے ہیں. ایک اعتراض سوشل میڈیا پہ ہمارے کچھ دوست یہ لگاتے ہیں کہ 1974 کی عبوری آئین سے پہلے آزاد جموں کشمیر کی ریاست میں قانون ساز اسمبلی میں یا کسی بھی سیٹ اپ میں مہاجرین کی نمائندگی نہیں تھی. نمائندگی تھی جی, بالکل تھی. ہماری جو اس سے پہلے کی آپ دیکھ لیجئے کیبنٹ میں ہمارے 2 لوگ مہاجر تھے. جو سردار ابراہیم صاحب, جی سردار ابراہیم صاحب اس میں مہاجر تھے. پھر ایوب خان صاحب کے دور میں اس میں بھی مہاجر, اس میں 50% تھے. 50% مہاجر تھے. اور ہمارے جو میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے 2400 کا الیکٹورل تھا. آپ ریاست کی بڑی بڑی شخصیات دیکھیے وہ مہاجر تھی. اور اس میں تو ریاست کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آپ نے اس کو حکومت آزاد کشمیر بنانا ہے تو پھر تو آپ کو مہاجروں کی نمائندگی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو آزاد ریاست جموں و کشمیر بنانا ہے تو یہ مہاجروں کی نمائندگی کے بغیر کسی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتا. اب اس پہ جو باقی اعتراضات ہیں وہ میں لے کے آتا ہوں کیونکہ سب سے اہم موضوع ہے, دیکھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایشو ہے کیا, اس کی بنیاد کیا ہے. چھوٹی سی بریک اور پھر گفتگو شروع کریں. پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑے اہم مدعے پہ گفتگو جاری ہے. دوبارہ پرائم منسٹر خدمت میں جاتے ہیں. بات بڑی اہم ہو رہی تھی ان 12 سیٹوں کے حوالے سے, اس تشخص کے حوالے سے, ان کا خاتمہ کیوں ضروری ہے, مطالبہ کتنا جائز ہے. اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ اس بریک سے پہلے انہوں نے واضح کیا کہ یہ 47 کی پہلی کابینہ میں بھی مہاجرین تھے. ایوب خان صاحب کے دور میں جو 2400 کا الیکٹورل کالج بنا اس میں 50% کی نمائندگی تھی, یعنی 1200. فہرست موجود ہے تاریخی آرکائیوز میں. اور پھر 12 نشستیں جو ہیں وہ ایلوکیٹ کی گئیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فنڈز کھاتے ہیں اور یہ حکومتیں بنانے اور گرانے میں استعمال ہوتے ہیں. یہ وسائل پہ قابض ہوتے ہیں. پنجاب سے اور دیگر علاقوں کے رہنے والے ہیں, یہاں دیگر مراد سے مستفید ہوتے ہیں. ان تمام اعتراضات میں کتنا دم ہے اور کتنے وزنی اعتراضات ہیں, ان کو دور کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے جہاں تک تو الیکشن کے حوالے سے بات ہے, یقیناً چونکہ یہاں کا جو ہمارے مہاجرین کی نشستوں پر الیکشن ہے اس میں کچھ خرابیاں ضرور ہیں کہ وہ ہمارے الیکشن کمیشن کے اس طرح اختیارات یہاں پر نہیں ہوتے اور لوکل ایڈمنسٹریشنز جو ہیں اس کو اس طرح سے ان کا الیکشن کرواتی ہیں. تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. دوسرا جہاں تک بات ہے فنڈز کی, آزاد کشمیر کے بجٹ میں جتنا بڑا اس کا حجم ہے میرے خیال میں اس حساب سے مہاجرین کو جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کتنے دیتے ہیں؟ 12 کروڑ روپیہ سالانہ. 12 نشستوں کو؟ 12 نشستوں کو. اور یہ 2007 سے پہلے یہ بالکل نہیں, 2007 سے پہلے یہ نہیں تھا. مطلب 12 سے 13 1 کروڑ 10 15 20 لاکھ فی مہاجر. اور جبکہ اس کی نسبت آزاد کشمیر کے ممبر اسمبلی کے حلقوں میں شاید یہ آپ سے بات اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو 1 سے 1.5 ارب روپیہ جاتا ہے. جو 33 اراکین ہیں آزاد جموں کشمیر کے. میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ غلط ہے. ہاں اس 1.5 کروڑ روپیہ جس پہ آپ نے اتنی بڑی ڈیبیٹ کی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دوسرا ایک اس میں میرا جو سب سے بڑا اس میں میرا بھی تھا, اس میں سوال بھی ہے جواب بھی ہے کہ اگر لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ جی آزاد کشمیر کا جو الیکٹورل رول ہے وہ 33 لاکھ ہے جبکہ مہاجرین کا تقریباً 4.5 لاکھ ہے, تو اس میں یہ بات بھی ڈسکشن میں آئی کہ ہم ان سیٹوں کو کم کر دیتے ہیں, 5 جموں کی رکھ لیتے ہیں, 1 ویلی کی رکھ لیتے ہیں. دیکھیے میں نے اس کا ڈیٹا دیکھا, جی اس میں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں 33 لاکھ سے زائد آزاد جموں کشمیر کے رجسٹرڈ ووٹر ہیں 33 نشستوں کے اوپر, اور وہ ایوریج جو بنتی ہے وہ 70,000 سے لاکھ کے آس پاس بنتی ہے. مور اور لیس یہی ایوریج جو جموں کی 6 نشستیں ہیں 19-20 کے فرق سے یہ بنتی ہے. وہاں بھی ہیلدی نمبر آتا ہے سامنے, جیتنے والے 18,000 20,000 25,000 30,000 لوگ ووٹ بھی لیتے ہیں. لیکن آن دی کانٹری جو ویلی کی 6 نشستیں ہیں وہاں پہ ٹوٹل ووٹر ہی 34,000 ہے اور جیتنے والا 4,000 5,000 2,000. تو وہاں پہ تو ان کی بات میں وزن ہے کہ چند ہزار ووٹ لے کے 6 بندے آ جاتے ہیں. تو اس کو کیوں نہ جو ویلی کی آزاد جموں کشمیر کی جو ایوریج نکل رہی ہے جموں کی نشستوں کے ساتھ مل کے اس کا ایگریگیٹ نکال کے یہاں اطلاع کر لیں. جی بالکل, اس پہ بالکل ڈیبیٹ ہوئی اور اس پہ ہم ایگری بھی تھے, لیکن بات یہ نا کہ دوسری طرف سے
یہاں تک کہ میں آپ کو چونکہ اپنی پارٹی کا بھی موقف دے دیتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں اپنا موقف تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ مہاجرین کے بغیر، ان کی نمائندگی کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. ہم مہاجرین کو اسمبلی میں الیکشن لڑے بغیر نمائندگی دے دیتے ہیں. جو ان کا ووٹ بینک ہے ہم اس کو الیکٹورل پالیٹکس میں اسی طرح ریزرو سیٹ کی بنیاد پر منتخب کر دیتے ہیں. ان کا ایکشن کمیٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم انہیں کونسل میں آپ 4 نشستیں دے دیں، اس کے علاوہ ان کا رول ختم کر دیا جائے. نون لیگ کا یہ موقف تھا کہ ایز اٹ از اس کو رکھا جائے. اب یہ 3 موقف تھے، ان تینوں میں راستے کی گنجائش تھی. کچھ سیٹوں کو کونسل میں لے جایا جا سکتا تھا، کچھ سیٹوں کو ریزرو میں لے جایا جا سکتا تھا، 2-4 نشستیں اسمبلی کی دے دیتے. معاملہ اگر حل کرنا مطلوب تھا، دیکھیے 1000 قدم چلنے کے لیے آپ کو پہلے 1-2 قدم اٹھانا پڑتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اگر اس پہ کسی کی ریزرویشنز تھیں، ان چیزوں کو بہتر کرنا مطلوب تھا تو اس کا راستہ تھا. لیکن وہ یہ بات سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ نشستوں کی کمی، زیادتی یا تبدیلی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نہیں ہونی. یہ ہے آئینی ترمیم. آئینی ترمیم کے لیے اسمبلی کے اندر آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. آپ کے احتجاج سے 2/3 میجورٹی نہیں مل سکتی. سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا. سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ درست ہے تو آپ عوامی سپورٹ لے کر اسمبلی میں آئیے اور اسمبلی میں آ کر ان سیٹوں کو جس طرح آپ نے لے جانا لے جائیے. یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ اور رائٹ ناؤ جو ایک کنسنسس سم ہاؤ آپ کے فیصلہ سازوں کے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سیٹیں ختم نہیں ہونی چاہیے. سیٹیں ختم نہیں ہونی چاہیے. مہاجرین کی نمائندگی ہر صورت میں رہنی چاہیے. اس سے یہ تشخص ہے ان کے پاس. اس سے ہمارا تشخص ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اور کشمیر کاز سے اس کی جو امپورٹنس ہے، دیکھیے کشمیر کاز میں مہاجرین کی بہت بڑی قربانیاں شامل ہیں. اور ہم کشمیر کاز میں مہاجرین کو اپنے آپ سے الگ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک تحریک کے اندر جو ایک سوچ کہیں نہ کہیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید مہاجرین کا سارا مقصد اس الیکشن کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تو یہ الیکشن پالیٹکس یہ امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے. اس کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارے لیے مہاجرین کی حیثیت، اہمیت مسئلہ کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم سب بساد احترام. میرے لیے تو ہر وہ شخص جو کشمیر کی بات کرتے ہیں انتہائی قابل احترام. پورا پاکستان، ہر مہاجر، ہر کشمیری اس کاز سے جڑا ہے. کسی کی انٹینشن پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ کسی پہ کوئی فتویٰ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ 12 لیٹ سے بہت کلپریٹ ہے. حکومتیں گراتے ہیں، بناتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. لیکن ان 12 کو 27 میں بدلنے کے لیے بھی کچھ عددی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ ایک اور کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے میرے یہی معزز اراکین نئی ٹکٹ نئی پارٹی بدلتے ہیں؟ بالکل بدلتے. اس کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اسی چیز کو زیادہ سینسٹائز کیا گیا. حالانہ کہ جب حکومتوں کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں صرف مہاجرین نہیں بلکہ ریاست کے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں، ریاست کے ممبران بھی شامل ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ، لیکن صرف اس میں ایک جو میں پوائنٹ ضرور لوں گا کہ ہمارے کچھ سیاست دانوں نے یہ موقع فراہم کیا، وہ بھی وفاقی کیا کہ اس طرح کے جملے بول کے کہ جناب یہ سیٹیں ہماری جیب میں ہیں، یہ سیٹیں، یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ میں سے یہ بہت اہم بات ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ اس ایشو کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ حکومت آزاد کشمیر بنانا ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ 12 نشستیں جب تک میری جیب میں ہیں، میں جس کو چاہوں پی ایم بناؤں، جس کو چاہوں نکالوں. گنتی 12 سے شروع کریں گے. یہ اس طرح کے جملے، اور پھر اس کا ثبوت ہم نے پچھلے آئندہ سالوں میں دیکھا. اس غیر ذمہ دارانہ رویے آپ وفاق کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کا رویہ قطعاً نہیں، نہ ہی مہاجرین کسی کی جیب میں ہے، نہ ہی مہاجرین کے بارے میں آپ کو ایسا سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں سے اختتام کریں گے. اس سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے اور اس سے اس سوچ کو بنیاد بنا کر لوگ اس کو دوسری طرف لے کر جاتے ہیں، جو کہ آج آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. مقبوضہ جموں میں جو نان مسلم مہاجرین گئے پوٹوہار، پنڈی اور دیگر علاقوں سے 30-35 سے 40 لاکھ شاید تھے، تو وہ 370 سے پہلے ان کے پاس بھی ایک سٹیٹس تھا. بالکل تھا. شرنارتھی میرے خیال انہیں کہتے تھے. اس کے بعد انہیں ڈومیسائل دے دیے گئے. تو وہ مسئلہ کہ کوئی مہاجر ہے یا کسی مہاجر کے تشخص کے تحت کسی نے کبھی اگر پلیبسائٹ ہوا تو حصہ لینا ہے، مودی سرکار نے زبردستی اسے ختم کر دیا. یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی کہ مقبوضہ وادی کے اندر رہنے والی مسلم جماعتوں نے جب جموں مقبوضہ کے ان مہاجرین کو سٹیٹس ختم کر کے ڈومیسائل دیا تو احتجاج کیا تھا کہ یہ نہ کریں. تو ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کا تشخص ختم کر دیں. یہ تو ہم وہ کر رہے ہیں
جو کہ خود مودی اور بی جے پی نے کیا, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مقبوضہ جموں میں ہندو مسلم آبادی کا تناسب بدلا, اینڈ آپ ریسنٹ پاس سے دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی وہاں سے جیتتی ہے, جو کبھی وہم و گمان میں نہیں تھی بی جے پی کی کہ جموں سے یا کسی ایسے علاقے سے جیت سکتی ہے. دیکھیے, ہم دانستہ یا غیر دانستہ ایسی راہ پر چل پڑے ہیں جس پہ ہمیں خود اندازہ نہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہمیں اس کا کوئی احساس اور ادراک نہیں کہ اس چیز سے آنے والے وقت میں مسئلہ کشمیر کو, تحریک آزادی کشمیر کو کتنا بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. ہم صرف اس بات سے اس وقت منسلک ہیں جو کہ ان چیزوں کو سیاست کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا, ان نشستوں کو یا ان نمائندگی کو الیکشن پولیٹکس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا, اور اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کے ساتھ اس کو جوڑا گیا اور ایک ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم بھی اسی طرز پر بات کریں گے یا وہ طریقہ کار اپنائیں گے جو ہندوستان کا تھا, تو پھر ہم میں اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ تو وہی راستہ ہے جو ہندوستان کا ہے. اور اس حوالے سے میں نے یہی کہا نا کہ ہم اس چیز کو دیکھنے کے بجائے ہم فوری الیکشن کو یا ان سیٹوں کے بارے میں ہمارے سیاستدانوں کے بیانات کو یا ان مہاجرین کی نشستوں پہ خرچ ہونے والے معمولی سی فنڈز کو بنیاد بنا کر ہم اس بیس کیمپ کی حکومت کے اصل مقصد سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں. سر, یہ ایک الزام یہ کہ یہ الاٹمنٹ کرواتے ہیں, وہ الاٹمنٹ کا محکمہ تو بند نہیں ہو گیا اب تو؟ 47-65 میں جب بھی مہاجرین آئے تھے ان کو جو گزارا الاؤنس ملنا تھا. دیکھیں نا, یہ تو ایک ویسی متھ بن چکی ہے کہ پتہ نہیں انہیں کیا کچھ دیا جاتا ہے, ان کو الاٹمنٹ کرائی جاتی ہے. ایز سچ اتنی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو بنیاد. دیکھیے, جب آپ کسی ایک طبقے کے خلاف اپنا مائنڈ میک اپ کر لیتے ہیں, آپ کو شاید یہ علم میں ہے یا نہیں کہ صرف مہاجرین نشستوں پر بات نہیں کی جا رہی, پھر یہاں پر مہاجرین کا ریاست میں کوٹا ختم کرنے پر بھی بات کی جا رہی ہے. کیوں سر؟ یہاں پر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ریاست کا کوئی شخص آزاد کشمیر میں ملازمت تب تک نہیں کر سکتا جب تک وہ ریاست کے اندر آ کر اپنی زمین نہیں خریدے گا, رہائش پذیر نہیں ہوگا, چونکہ وہ پاکستان کے اندر رہتا ہے, وہاں کے وسائل استعمال کرتا ہے, وہاں ایم پی ایم این اے کو ووٹ دیتا ہے, وہاں نوکریوں میں حصہ لیتا ہے. اس لیے اس شک میں یہ چیز شامل تھی کہ مہاجرین کو آزاد کشمیر کے اندر جب تک وہ اپنی زمین خرید کر وہاں پر رہائشی نہیں ہوتا تب تک وہ ریاست کے کسی بھی معاملے میں حصے دار نہیں ہو سکتا. یہ بھی اس معاہدے میں شامل ہے. یہ بڑی عجب بات ہے. جی بالکل شامل. لیکن یہ کانٹری ٹو دی ریالٹی ہے. ہمارے جو معزز بہن بھائی ہیں وہ تو کسی بھی جگہ آ کے زمین خرید سکتے ہیں. دیکھیے, زمین خریدی جا سکتی ہے, لیکن زمین خریدے بغیر جب وہ اگر وہ زمین خریدتا ہے تو وہاں وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے. ابھی ہمارے جو کئی لوگ بھی, لیکن ان کا یہ موقف تھا ایکشن کمیٹی کا کہ مہاجرین کی اگر وہاں پہ زمین نہیں ہے, وہ اسلام آباد یا پاکستان کی کسی جگہ پہ رہتا ہے, پنجاب میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, اگر آزاد کشمیر میں وہ زمین نہیں خریدے گا, یہاں پہ اپنا گھر نہیں بنائے گا, رہے گا نہیں, تو اس وقت تک نہ وہ ریاست میں نوکری کر سکے گا, نہ وہ ریاست کی سیاست میں حصہ لے سکے گا, نیائی ریاست کے اندر اس کا کوئی رول ہوگا. یہ بھی ان کی اس شک کے ساتھ انہوں نے یہ پوائنٹ, اور نہ ہی وہ ملازمت کی کسی کوٹے میں اس کا حصہ ہوگا. یہ بھی مطالبہ. جی مطالبہ. یہ ویسے ان کے تشخص کے ساتھ جی وہ لوگ جو لٹ پٹ کے آئے, اپنی زمینیں, جائیدادیں, پوری نسل تباہ کر کے آئے, اور وہ اس امید پہ, اس تشخص کو فخر سے اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی پرنسپلی؟ دیکھیے, ہم نے حقوق کو کسی دوسرے انداز سے دیکھنا شروع کر دیا. میں تھوڑا سا اس دوسرے کانٹیکسٹ میں چلا جاتا ہوں, چونکہ میں کشمیری بھی ہوں اور میرا پاکستان کے ساتھ ایک رشتہ بھی, اور میں سچ کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے, حقوق کی بنیاد پہ یہ تحریک شروع ہوئی ہے. میں اپنے ان حقوق کا موازنہ پنجاب سے کروا سکتا ہوں, خیبر پختونخوا سے کروا سکتا ہوں, بلوچستان سے کروا سکتا ہوں, سندھ سے کروا سکتا ہوں, فیڈرل سے کروا سکتا ہوں. میں کسی یورپی یونین یا کسی ایسے ملک سے نہیں کروا سکتا جن کے وسائل حالات ہم سے بہت بہتر ہیں. اس وقت آزاد کشمیر کی عوام 3 روپے بجلی استعمال کر رہی ہے. اس وقت ہم پنجاب جہاں آٹا گندم پیدا ہوتی ہے, ہم 2000 روپے گندم ان سے زیادہ سستی ڈبل ہم اس وقت لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. سبسڈی لے رہے ہیں. یہ بھی مطالبات ہے جو پورے ہوئے. جی پورے ہوئے. اس سے ہٹ کر بھی ہماری نوکریوں کی ریشو اس وقت پاکستان کے کسی صوبے سے بھی زیادہ ہے. ہماری پہاڑوں کی چوٹیوں میں سب سے دور دراز ایل او سی پہ رہتا ہوں. میرے گاؤں میں یونیورسٹی ہے, میرے گاؤں میں دانش اسکول بننے جا رہا ہے, میرے حلقے کی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی پختہ سڑکیں بن چکی ہیں, بجلی کا نظام ہے. لاہور, اسلام آباد, کراچی کے مسافات میں آپ 15-20 کلومیٹر اندر چلے جائیں, آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ لائٹ نہیں ہے, جہاں پر بیسک اور بنیادی سہولیات نہیں ہیں.
سہولیات اور حقوق کے لیے تو آپ اگر اس کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیں تو نیو یارک کے اندر بھی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے پاس ابھی حقوق نہیں انہیں ملے, بے پناہ ہے. تو اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے رکنا کہاں پر ہے اور ہم نے حقوق کی جنگ کو کس حد تک لے کر جانا ہے. کیا اس حقوق کی جنگ میں آپ کی خواہشات کو لے کر اس پورے ریاست کے نظام کو اپنے اختیارات کے ذریعے آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو مہاجرین کی ایک بحث چلی ہے, اس کی وجہ بھی وہی حقوق بنے جس حقوق کی وجہ سے لوگوں کے ایموشنز کو ساتھ کنیکٹ کر کے ایک طرح سے ماحول بن جاتا ہے آپ کا. پرائم منسٹر صاحب, یہ بجلی آپ نے بتایا کہ سبسڈائز ہو گئی اور وہ بڑا اچھا مطالبہ ہے بظاہر دیکھنے میں, پانی یہاں پہ ہے اور ڈیم یہاں پہ اور ان کا جو حق بنتا ہے وہ حکومت نے مانی. وہ بات آپ بتا رہے ہیں 3 روپے فی یونٹ. جی 3 روپے. لیکن کیا یہ سچ ہے کہ اس کے باوجود 70% لائن لاسز ہیں؟ جی میں آپ کو یہ ایک ہے تو بات اب میرے اپنی خلاف جاتی, لیکن جب بجلی مہنگی تھی تب بھی ہماری لائن لاسز اور اس وقت بھی تقریباً 30% ہماری ریکوری تھی, اور جب بجلی 3 روپے ہے تب بھی ہمارے لائن لاسز اور ریکوری اتنی ہی ہے. اتنی یعنی کہ 3 روپے کے بعد بھی ہم بجلی کا بل دینے کو تیار نہیں. ایک بڑا اہم نقطہ اس سے جڑا, ایک نعرہ تھا نو ٹیکسیشن نو ریپرزنٹیشن. جی تو اپنا ریاست آزاد جموں کشمیر کا جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف ہے جی وہ کبھی پورا ہوا نہیں. جی ہم وہ پورا نہیں کر پائے, اور بلکہ ہماری بدقسمتی کہ جب بھی اسے ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی تو ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بھائی اپنے ان تاجر بھائیوں کے پاس اکثر چلے جاتے ہیں اور جا کر ان سے ان کی سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن نعرہ تو برعکس ہے, نو ٹیکسیشن نو ریپرزنٹیشن. دیکھیے نعرہ تو برعکس ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ تضاد ہے اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی باتوں کے اندر, اور ریاست کے جو وسائل ہیں جو پوٹینشیل ہے جس پہ یہ آزاد کشمیر کی چھوٹی سی ریاست اپنے وسائل کی بنیاد پر بہت آگے جا سکتی ہے, ان کو اپنی وسائل کو استعمال کرنے سے اس طرح سے نہیں دیا جاتا. اور ٹیکس کلیکشن جو ہماری بنتی ہے شاید ہم اپنے اہداف اسی بنیاد پر پورا نہیں کر پاتے کہ عوامی سپورٹ اس بیانیے کو ملتی ہے. یہ تو سارے موضوع سے جڑے وہ سوالات ہیں جو تنقیدی پہلو اجاگر کرتے ہیں, لیکن کچھ عوامی جذبات کے پہلو وہ بھی بحیثیت صحافی اور بحیثیت کشمیری مجھ پہ فرض اور آپ پہ فرض ہم بات کریں. عوامی غم و غصہ, نوجوانوں کے ہاں بے چینی, روزگار کے کم وسائل اور ملازمتوں کے مسائل, اس میں جو ایلیٹ کیپچر یا اشرافیہ کی مراد ہیں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے. مراد ختم کی جائیں. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ریٹائرڈ لوگ ایسے بھی ہیں جو اردلی کی مد میں 40,000 روپیہ لینا بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ تو جو مطالبات تھے نوجوان کے, طالب علم کے یا کسی کمیٹی کے, تو جائز تھے. دیکھیے ہمیں تو سب سے پہلے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اشرافیہ کی مراد کا یہ جو ایک بیانیہ یہ کہاں سے آیا. میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ کسی بھی چیز کا موازنہ کیا جاتا ہے. یہ اشرافیہ کی مراد ہے کیا؟ سب سے بڑھ کر اشرافیہ ہے کون؟ ایک سرکاری ملازم جو اپنی بیسک پے اور اپنا پریویلیج لیتا ہے, کیا اس کی تنخواہ اس کی مراد ہے؟ آزاد کشمیر کا ممبر اسمبلی جو 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے, کیا وہ 1.5 لاکھ روپے کی تنخواہ اس کی مراد ہے؟ کیا اگر ایک ریاست کا وزیر 2 لاکھ روپیہ ساری تنخواہ لیتا ہے تو وہ اس کی مراد ہے؟ کیا پنجاب, سندھ, کے پی کے, بلوچستان, گلگت بلتستان اور پاکستان کے جڑے 5, 10, 15, 20 ملک, ان کے جتنے پروونس اور صوبے ہیں ان کے ممبران کی تنخواہ کا موازنہ کیجیے تو کشمیر میں سب سے کم ہے. گلگت کا ممبر اسمبلی 5.5 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے. یہ کون سی مراد ہے مجھے بتائیے؟ یہ کون سی اشرافیہ؟ ہاں جوڈیشری میں تنخواہیں ہیں, ان کا ایک ہماری چونکہ وہ ڈومین میں نہیں آتا. اسی کا سر جواب جی جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کیا یہ سچ نہیں کہ پنڈی, اسلام آباد اور لاہور ہو یا دیگر بڑے شہر ہوں, وہاں پہ جو پوش علاقے ہیں وہاں پہ تمام ایسے لوگوں کی جائیدادیں تنخواہ میں تو اتنی بنتی؟ دیکھیے تنخواہ پہ تو میرے خیال میں وزیر اعظم کے لیے بھی گھر بنانا ممکن نہیں ہوتا, چونکہ تنخواہ کسی کی بھی نہیں ہوتا. اور یقیناً اگر کوئی کسی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے یا کسی ذرائع سے وہ غلط, اس سے سر عوام میں غم و غصہ پایا گیا نا. دیکھیے عوام میں تو غم و غصہ پیدا کیا گیا. آزاد کشمیر کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ مڈل کلاس کلچر ہے. یہاں پر اس طرح سے
फ्यूडलिज्म नहीं है, यहाँ पर सफ़ेद पोश लोग हैं, कोई ख़ानदानी है, कबायली सिस्टम है, ये गम गुस्सा पैदा किया गया। और मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊँ, इसमें कहीं ना कहीं हमारा कुछ कसूर ज़रूर है कि जो पिछली अरसा जिस हुकूमत का मैं भी हिस्सा था, उसमें जब हमारी हुकूमत बनी तो उसमें एक 2.5 साल का एक ऐसा स्पेस आ गया जिसमें लोगों से हमारी कनेक्टिविटी नहीं रही। आज़ाद कश्मीर के लोग बात करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, डिस्कशन करते हैं, नहीं, ये तो वाहिद इलाका है इस पूरे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का बचपन से हिस्सा रहा है। लेकिन इस 2.5 साल में जो एक रब्ता टूटा, कुछ चीज़ें मिस हैंडल हुई और कुछ चीज़ों को मिसकैलकुलेट किया गया, जिसकी वजह से लोग सियासी निज़ाम से दूर हुए। आज़ाद कश्मीर का सियासी निज़ाम इतना मजबूत है, जिसके बारे में इसको आप नेगेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी, कि यहाँ 5 साल में 4 प्राइम मिनिस्टर है पर निज़ाम कायम रहा। यानी कि विद इन हाउस तो अब तब्दीली ला सके, लेकिन असेंबली की मुद्दत आपने पूरी की है। आज़ाद कश्मीर का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ की पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा थी कि हर बंदा पूरी तरह से इसमें हिस्सा ले रहा था। लेकिन जब एक ऐसा निज़ाम आया जिसे ना सिर्फ हाइब्रिड निज़ाम कहा गया, बल्कि ख़ुद ये प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि मैं कोलिशन हुकूमत नहीं मैंने बनाई, मैं MLAs का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मैं हाइब्रिड वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मुझे बनाने वाले कोई और है। यानी उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड था। जब ये उसमें एक स्पेस आ गया, आवाम से दूरी हो गई, चीज़ें मिस हैंडल हुई, मिसकैलकुलेट हुई, और आज रियासत हम जहाँ पर खड़े हैं, मेरे ख्याल में आज हमारी कैलकुलेशंस नहीं ठीक हो पा रही इस सारी सूरत। प्राइम मिनिस्टर साहब, यूँ जनाजे उठने चाहिए थे? जनाजे किसी सूरत में नहीं उठने चाहिए, सीटें रहती हैं जाती। यूँ धावा एहतजाज 144 इसका निफाज होना चाहिए था? देखिए, हालात जिस तरफ जा रहे थे, इसे रोका अब नहीं जा सकता था, ये होना ही था। क्योंकि चीज़ें जब टेबल पर हल नहीं होती, तो माजी में भी जब इनका नफाद नहीं भी हुआ था, पुलिस वाले भी मरे, आम शहरी भी मरे, तिम्बर के डंडे भी दिखाए गए, तब भी हुआ, तो अब भी होना था। आज जब मैं आपसे इस सारी सूरत हाल पे बहस करने के बाद सवाल व जवाब, ये वाले सवाल, दोनों तरफ का मौके मैंने आपके सामने रखा है। यू आर द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज़ द सोल्यूशन नाउ, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ? देखिए, मेरे लिए आज भी बड़ा दुख का मुकाम है कि मैं अपनी रियासत को इस हालत में देख रहा हूँ। सोल्यूशन आज भी यही है। मैं उन ज़िम्मेदारान को जो इस तहरीक का हिस्सा है, या कहीं उसमें शामिल हैं, या कहीं उसमें अपनी कुव्वत और ताकत रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि खुदारा इस एहतजाज को ख़त्म कीजिए, आइए बैठिए, बात कीजिए। हम आपको सियासी अमल के ज़रिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकाल के देंगे कि आपके मामला। हुकूमत रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर आज भी बातचीत के लिए तैयार है? आज भी तैयार है बातचीत। मैम साहब, एक बड़ी अहम बात आज आपने प्रोग्राम में की कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पहले आप खुद चल के उनके घर गए, यू वर देयर जी। अब आप पे एतराज़ ये हो रहा है कि सिंस जब से सिचुएशन बिगड़ी है 3-4 दिनों से, यू आर नॉट देयर इन मुजफ्फराबाद, आप इस्लामाबाद में हैं। जी, मैं परसों इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद इस वजह से इस्लामाबाद आया हूँ कि हमें यहाँ पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के लिए बुलाया गया, और 2 दिनों से आज़ाद कश्मीर के हवाले से यहाँ पर लगातार हमारी वफाक में मीटिंग्स जारी हैं, और मैं मीडिया इंस्ट्रक्शंस कर रहा हूँ इस बुनियाद पर कि कोई मैं यहाँ पर बैठकर उनके लिए रास्ता निकाल सकूँ। आज आपके इस प्रोग्राम के बाद मैं वापस वहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरी क़यादत की तरफ से हमें यहाँ बुलाकर कहा गया कि हम कोशिश करते हैं कि कोई बैकडोर रास्ता खोलें। बहुत शुक्रिया सर, गुड लक एंड बेस्ट विशेस। अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द हम इस मसले पर काबू पाएँ, कोई मुमकिन हल निकले। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर। वो पूरी उम्मीद है कि अब भी बातचीत के ज़रिए हल निकल आएगा, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स इस शो में कहा कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं। दोस्तों से गुजारिश की कि वो एहतजाज, जलाओ घिराव का रास्ता बंद करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।